بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وارسلناک للناس رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو یہ چونکہ ہم نے شروع نہیں کیا بلکہ یہ سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوں گے، کس خاندان میں پیدا ہوں گے، اور آپ کب ہجرت فرمائیں گے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، آپ کب اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ کی نبوت کی پہچان کیا ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، اے قریش والو، کیا آج تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش کے لوگ کہنے لگے، ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آج وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو نبی ہوں گے۔ تمام لوگ گھروں میں لوٹے تو عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگ گھروں میں لوٹے، جا کر خبر لی تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ چاند طلوع ہوا ہے۔ تو یہ یہودی کو بتایا گیا کہ جس بچے کی آپ کو تلاش تھی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ تو پوچھتے پوچھتے وہ یہودی آپ کے گھر پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اما جی سے عرض کی کہ مجھے وہ بچہ دکھائیے۔ جب وہ بچہ دکھایا گیا تو اس نے قمیض اٹھا کر، کپڑے اٹھا کر دیکھا تو آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو وہ غشی کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، وہ تجھے کیا ہو گیا؟ جب وہ ہوش میں آیا لوگوں نے اسے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ بچہ آخری عمر میں اعلان نبوت کریں گے اور ان کا چرچا ہوگا، ان کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی، لوگ ان کا چرچا کریں گے۔ تو سامعین عزیز وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کوئی آج سے نہیں بلکہ یہ شروع زمانے سے چلا رہا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ تو گویا ہر چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر ہم آپ کا چرچا کرتے ہیں۔ اب چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب چرچا کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، چرچا گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، بستر میں لیٹ کر نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اس کا اعلان نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کو ظاہر نہیں کرو گے تو اس وقت تک چرچا نہیں ہوتا۔ آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم جلوس نکالتے ہو، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم روشنی کرتے ہو، تو
بتاتے ہیں ارے تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب بھی نفی میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آپ برتنے بناتے ہو تو آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، آپ فنکشن رکھتے ہو تو کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا، اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع آ جاتا ہے تو جناب والا وہ بستر سے نکل آتے ہیں اور ہر آدمی کوئی بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، تو کوئی کیا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، اور عوام کو ورغلایا جاتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب کافر ہے، اس نے رسول سمجھ کر خوشی نہیں منائی بلکہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، اور اس خوشی کا نفع، اس خوشی کا فائدہ آج بھی اسے مل رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ابو لہب کہنے لگا کہ میں عذاب میں ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو میری لونی نے مجھے خوشخبری دی اور میں نے اسے آزاد کیا، تو مجھے اس آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو ایک کافر رسول سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر اگر وہ خوشی مناتا ہے تو اس کو اس کی خوشی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے امتی ایک مسلمان موحد ہو کر رسول اللہ کی خوشی منائے تو ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوگا، ہمیں بھی نفع ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔